قرار دیا. پھر آگے خداوند عالم نے ٹکڑے میں کہا وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ان کے لیے پاکیزہ نعمتیں مہیا فرمائیں. اور آخر کا جو ٹکڑا ہے وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور اپنی تمام تر مخلوقات میں، ساری مخلوقات میں اولاد آدم کو نمایاں عزت بخشی، اس کو ظاہر کیا. یہی وجہ ہے، میں وہ لفظ نہیں کر رہا ہوں جو ابتدا میں ہم لوگ سبھی پڑھتے تھے کہ اللہ نے آسمان کو بنایا، زمینوں کو بنایا، چرند و پرند کو بنایا. تمام مخلوق کو، تمام عالم کو خلق کرنے کے بعد اللہ نے فخر نہیں کیا، لیکن جب حضرت انسان کو خلق فرمایا تو خود کو کہا احسن الخالقین. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنی خلقت کی، جتنی مخلوق ہے، اس میں سب سے افضل اولاد آدم ہے، اس میں سب سے بہتر اولاد آدم ہے. بہرحال اور یہاں پر بنی آدم میں مرد بھی شریک ہیں، خواتین بھی شریک ہیں. جتنی حصے داری مردوں کی ہے، اور غالباً میں نے ایک مجلس مرد کیا بھی انہی ایام کے اندر کہ اگر آپ تدبر اور تفکر کریں، دنیا میں کوئی انقلاب، اس لیے کہ انقلاب کی یاد میں یہ مجلس منعقد ہو رہی ہے، کوئی انقلاب ایسا نہیں ہے کہ جو بغیر خاتون کے مکمل ہو گیا ہو. آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا، لازم و ملزوم ہے دونوں کا نام. خلیل اللہ حضرت ابراہیم، ذبیح اللہ حضرت اسماعیل، حضرت ہاجرہ کے بغیر تذکرہ نامکمل ہے. حضرت عیسیٰ کا نام آئے اور مریم کا تذکرہ نہ ہو تو بات مکمل نہیں ہوتی. اور آگے بڑھ جائیے آپ، دین اسلام کی روشنی کو، دین اسلام کے چراغ کو نبی مرسل نے جزیرہ نما عرب سے نکل کے پوری کائنات میں جلایا. جناب خدیجہ کی قربانی نمایاں نظر آتی ہے. سلسلے کو آگے بڑھا دیجئے، خود اپنے بابا کے ساتھ صدیقہ کبریٰ یا پھر امیر المومنین کے ساتھ میں جناب زہرا کا کردار نمایاں نظر آتا ہے. اور بلکہ یہ کہہ دوں، اس نظام ولایت کو بچانے کے لیے، اس کو نافذ کرنے کے لیے سب سے پہلی جو شہیدہ قرار پائیں، شہیدہ راہ ولایت وہ ایک خاتون تھی. دنیا میں کوئی بھی انقلاب ہو بغیر خاتون کے مکمل نہیں ہو سکتا ہے. اور اگر پیچھے چلے جائیں زمانہ جاہلیت کے اندر، مادر حضرت عمار یاسر سینے پر پتھر رکھ دیے گئے. بھئی قرآن حکیم کا ولایت کے لیے اعلان کیا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. میں اکثر بیشتر اس آیت مبارکہ پہ مجالی خطاب کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ذرا توجہ فرمائیں، 3 حصوں میں ولایت کو رکھا: اللہ کی ولایت، رسول کی ولایت، علی اور اولاد علی کی ولایت. اولاد علی اس لیے کہا میں نے کہ جہاں علی کی بات آئی وہاں پہ صفات سے بات کی ہے، اور وہ صفات جو قرآن نے ولی کے بتلائے ہم کسی اور کو بھی ولی مان لیتے، لیکن جو معیار قرآن نے بتلایا وہ علی اور اولاد علی کے علاوہ کائنات میں کہیں نہیں ملتا. تو ہماری مجبوری ہے علی اور اولاد علی کو اپنا ولی ماننا. 3 حصوں میں ولایت پیش کی گئی سایہ مبارکہ کے اندر. لیکن جو توجہ سے سنیے گا، اس کا مطلب یہ اللہ کی ولایت اگر کوئی دفاع توحید کر رہا ہے تو وہ بھی دفاع ولایت ہے. مادر حضرت عمار یاسر توحید کے لیے لا الہ الا اللہ کہنے کی سزا میں سینے پر پتھر رکھ دیے گئے. اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ سینے میں اور ہاتھوں میں کیلیں ٹھوک دی گئی کہ آپ لا الہ الا اللہ نہ کہیں، آپ دفاع ولایت نہ فرمائیں. لیکن جناب سمیہ عمار یاسر کی والدہ پیچھے ہٹی. اور میں بس اشارے کر رہا ہوں، یا پھر ہجرت حبشہ کے موقع پر ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ کا کردار. الغرض دنیا کی جتنی تحریکیں ہیں اگر انصاف کے ساتھ آپ مطالعہ کریں بغیر خاتون کے نامکمل ہیں. اور جس تحریک کی یاد میں یہ مجلس اعضا منعقد ہے، اس کی فرش اعضا کی بانی بھی ایک خاتون تھی. اس فرش اعضا کی بانی بھی ایک خاتون تھی کہ جس کی یاد مرد و خواتین دونوں مل کے منا رہے ہیں. اور ہمیشہ آپ ذرا دیکھیں مغربی میڈیا وہ زیادہ سے زیادہ ان باتوں کو غور کرنا چاہیے. پوری دنیا میں یہ شور مچا رہا ہے کہ خواتین کو اسلام نے دبایا ہے،
خواتین کو اسلام نے کچلا ہے، خواتین کو وہ حقوق نہیں دیے اسلام نے جو دیگر مذاہب نے دیے۔ میں ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے حوزہ علم نجف اشرف کا عرض کروں گا کہ پوری کائنات میں روئے زمین پر جتنے ادیان پائے جا رہے ہیں آپ سب کا مطالعہ کیجئے، مجھے ایک مذہب بتلاؤ کہ جس میں چھوٹی اپنی ایک بیٹی گھر میں داخل ہو، بوڑھا باپ رسول بیٹھا ہوا ہو، وہ احترام کے لیے کھڑا ہو جائے۔ یہ معیار صرف اسلام نے عطا فرمایا، یہ خاتون کی اہمیت اسلام نے عطا فرمائی، اور اسلام کے علاوہ پوری کائنات میں یہ معیار آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف پروپیگنڈا ہے کہ اسلام نے خواتین کے حقوق کو پامال کیا ہے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے بناتے حوا کو جو اہمیت اسلام نے دی وہ کسی نے نہیں دی۔ اور اگر قرآنی رخ سے بھی آپ دیکھیں، بناتے حوا کو جو مقام قرآن نے عطا فرمایا وہ کسی اور مذہب میں تصور نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت کی تاریخ آپ کے سامنے ہے کہ اگر بیٹی، آپ ہزاروں مرتبہ کی آپ کی پڑھی ہوئی چیزیں ہیں، لیکن اشارہ کر رہا ہوں کہ اگر متولد ہو جائے تو عرب دفن کر دیا کرتے تھے زندہ۔ یہ شعور کس نے دیا؟ اب ذرا تصور کریں کہ زمانہ جاہلیت، اس کے بعد رسول کا اسلام لانا، آتے ہی سب سے پہلے خاتون کا تعارف کرایا اور اس کے بعد اپنے مقام پہ بٹھا کے بتلایا کہ خاتون بچی دفن کرنے کی چیز نہیں ہے۔ اب پھر آپ روایت کی تحلیل کرتے چلے جائیں، دیکھیں کہ آخر کیا وجہ تھی کہ نبی مرسل جب روایت کے اندر ہے جنگوں پہ جاتے ہیں تو سب سے آخر میں جناب زہرا کے دروازے سے الوداع کرتے ہیں۔ یہ سارے لشکر کو بتانا تھا کہ جو زمانہ جاہلیت سے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے کہ دیکھ لو خاتون کی اسلام میں اہمیت یہ ہے، اگر خاتون نقش ولایت پہ چل رہی ہو، اگر خاتون حقیقت ولایت کے دائرے میں ہو تو اس کا مقام یہ ہے کہ اس کی دہلیز پہ جا کے سلام کیا جاتا ہے۔ کیا وجہ تھی کہ جب نبی جب جاتے ہیں تو سب سے آخر میں الوداع کہتے ہیں، جب جنگ سے آتے ہیں، جنگ پتہ ہوتی تھی، تمام لوگ خوش ہوتے تھے، اور جب مدینے میں داخل ہوتے تھے سارا مجمع رک جاتا تھا، لیکن نبی جاتے تھے در زہرا پر اور سب سے پہلے سلام کرتے تھے تو گویا نبی بتلاتے تھے اگر کسی بڑے مقصد کے لیے نکلا جائے تو سب سے آخر میں خاتون کے دروازے کو سلام کیا جاتا ہے، اور کسی بڑے مقصد سے واپس لوٹا جائے تو سب سے پہلے سلام کیا جاتا ہے۔ اب مجھے بتلاؤ کہ دیگر جتنے ادیان ہیں کس دین نے خاتون کو یہ مرتبہ اور یہ مقام اور یہ منزلت عطا فرمائی؟ لیکن عزیزوں جب خواتین کو اسلام نے یہ مقام دیا تو پھر نظام ولایت نافذ کرنے کے لیے خواتین بھی پیچھے نہیں ہٹی۔ تاریخ شاہد خدا کی قسم، آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں، اگر آج دیکھ لیں آپ، ایسا ہوا ہے مثلا کراچی میں اور دیگر جگہوں پر جہاں حالت خراب ہے کہ اگر 9 محرم کو جلوس میں خدا نہ خواستہ کوئی دہشت گردانہ حملہ ہوا، کوئی بم بلاسٹ کر دیا گیا، تو یہ مائیں وہ ہیں جو مکتب زینب کی تربیت یافتہ ہیں، یہ بچوں کو گھر میں نہیں بٹھاتی۔ ہمارا تجربہ تو یہ ہے عاشور کے دن نونہالوں کو لے کے آ جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ مکتب زینبی کی تربیت یافتہ ہے۔ تو پھر اگر خاتون کو اسلام نے مقام عطا فرمایا مرد کے برابر، تو خواتین بھی مردوں سے کہیں پیچھے نہیں ہٹی۔